کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے دست مبارک سے بنایا۔ براہ راست گویا میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے دست مبارک سے بنایا۔ ایک تو یہ ان کی خصوصیت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے اللہ کا پیغام لینے والے، اور پوری انسانیت مردوں عورتوں کے وہ باپ ہیں، اصل ہیں، سب کی بنیاد ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کئی لحاظ سے کئی خصوصیتوں کے حامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے کافروں کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے انسانوں میں مذہب کے لحاظ سے کفر و اسلام کے فرقے نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اس سے پہلے پوری انسانیت مذہب کے لحاظ سے، گناہ خطا الگ بات ہے، لیکن مذہب کے لحاظ سے سارے ایک مذہب والے تھے، ملت واحدہ والے تھے، کفر اور اسلام والا اختلاف اور جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر اور شرک لوگوں میں آ چکا تھا۔ اب نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی رسول ہیں جنہوں نے کافروں کو تبلیغ کی۔ پھر ان میں سے 950 سال کی تبلیغ پر 80 یا 82 بندوں نے زیادہ سے زیادہ مانا ہے، اور باقی لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ نے ان کے ماننے والوں کو محض اپنے فضل و کرم سے ایک کشتی کو بہانہ بنا کر کے ان کو نجات دی، ان کو بچا لیا۔ اور باقی کوئی کہیں بھی تھا، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور نبی کا بیٹا تھا، تب بھی کوئی بچا نہیں ہے۔ طوفان نوح نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد جو انسانیت چلی ہے وہ انہی لوگوں کی اولاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے۔ پوری ضروع زمین پر جتنی انسانیت ہے، جیسے سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور دوبارہ پھر وہ انہی لوگوں کی اولاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، ان کے ماننے والے تھے۔ اور نبی کے امتی وہ نبی کی روحانی اولاد ہوتے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو انسانوں کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے۔ ابو البشر اول حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کہ گویا ساری انسانیت ان کے بعد والی ان کی اولاد ہے، چاہے حقیقتاً اولاد در اولاد ہو یا ان کے ماننے والوں کی اولاد روحانی طور پر ان کی اولاد ہو۔ اس کے بعد خاندان ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، آل ابراہیم۔ اور آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی پرورش اس گھر میں ہوئی ہے جو بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پلے پلے ایسے گھر میں ہیں، لیکن توحید کے ایسے خوگر اور پکے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے۔ اور اس مذہب کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے ان کو ماں باپ چھوڑنے پڑے، وطن علاقہ چھوڑنا پڑا، قوم برادری چھوڑنی پڑی، وقت کی حکومت سے ٹکر لینی پڑی، ہجرت کرنی پڑی۔ پھر یہ کہ نمرودی چغے میں جانا پڑا، اور اللہ کی محبت کے لیے اپنے معصوم بچے اور بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑا، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اور اپنے
معصوم اور بے گناہ بچے کی گردن پر صرف اللہ کی رضا اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے اور چھری رکھ دی۔ تو یہ خصوصیات ہیں معانقہ جو ہم آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جپھی پہنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور ہیڈنگ سرخی عنوان قائم کیا ہے خصوصیات ابراہیم، اور اس کے نیچے انہوں نے کئی ساری چیزیں لکھی ہیں جو انسانیت میں اس سے پہلے نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہے ہم نے اس کو جب بھی آزمایا، جب بھی امتحان لیا، اس نے 100/100 نمبر لیے اور یہ ہر میدان میں پورا اترا ہے، بڑا وفادار بندہ ثابت ہوا ہے۔ تو اللہ نے پھر فرما دیا کہ اے ابراہیم، آج کے بعد انسانیت کی قیادت اور سیادت روحانی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی میں نے آپ کو دے دی ہے، اس لیے جتنے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کوئی ایک نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سے خارج نہیں ہے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ نبی، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ نبی، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ نبی، پھر انہی کی اولاد میں سے نبوت چلتی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے۔ تو اللہ نے آل ابراہیم کو ایسا انتخاب فرمایا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں درود ابراہیمی میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اے اللہ محمد کریم اور آل محمد پر ایسے رحمتیں، ایسے برکتیں، ایسے سلامتیاں، ایسے درود و سلام نازل فرما جیسے تو نے خاندان ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہے، ایسی برکتیں ان پر نازل فرما، ایسی رحمتیں ان پر نازل فرما، ایسی سلامتیاں ان پر نازل فرما جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وآل عمران، عمران کا خاندان۔ عمران دو مشہور شخصیتیں ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے والد کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی رسول، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی رسول، ان کے باپ کا نام عمران ہے۔ آل عمران اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام یہ آ رہے ہیں، اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران ہے۔ تو آل عمران میں یہ بھی داخل ہیں۔ علماء نے عمران سے دونوں مراد لیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہیں، تو دونوں کا خاندان نبیوں والا خاندان ہے، مبارک خاندان ہے۔ تو فرمایا اور خاندان عمران، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اصطفیٰ، ان کو اللہ نے چن لیا ہے۔ مصطفیٰ کہتے نا، محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، منتخب شدہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتے ہیں انبیاء جن کا انتخاب براہ راست اللہ خود کرتا ہے۔ انبیاء کا انتخاب براہ راست اللہ خود کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چن لیا ہے ان کو علی العالمین، تمام جہان والوں پر، یعنی جس آدم علیہ السلام سب سے اپنے زمانے میں برگزیدہ
ابراہیم علیہ السلام سب سے اپنے زمانے میں برگزیدہ، نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے برگزیدہ، اسی طریقے سے نیچے جو سلسلہ چلا ہے انبیاء کا، تو ہر نبی اپنے زمانے اور اپنے علاقے میں سب سے زیادہ برگزیدہ، اللہ کا پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔ وقت کے نبی سے بڑھ کر کے کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ اللہ کا پیارا، سب سے زیادہ اللہ کا برگزیدہ ہر زمانے میں وقت کا نبی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم وقت کے نبی کی سنتوں کی پیروی کریں۔ اب زمانہ نبوت کا، اب وقت نبوت کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قیامت کی صبح تک میرے آقا نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، والعاقب من لا نبی بعدہ، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ آنا۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آقا نے ساتھ یہ بھی فرمایا تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی، اور میرے اوپر نازل ہونے والی وحی یہ آخری وحی ہے، اس وحی کے بعد اب کوئی اور وحی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہاں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو علی العالمین، تمام جہان والوں کے مقابلے میں۔ اور یہ جو لوگ ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، پھر نوح علیہ السلام کے بعد والے ان کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام نبی ان کی اولاد ہیں، اور حضرت عمران ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اور اگر عمران دوسرا مراد ہو تو ان کی اولاد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر بات کو سننے والا ہے اور اللہ ہر کے ہر حال کو جاننے والا ہے۔ کبھی مت سمجھنا کہ میں نے فلاں کا گلہ کیا، غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ بولا، کسی کو نہیں پتہ چلا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے دو لگا لیا، میں نے جھوٹ بول لیا، کام نکال لیا، میں نے چغلی کر لی، غیبت کر لی، بہتان لگا لیا۔ نہیں نہیں، جو تیری زبان ہلے گی اللہ سن رہا ہے، اور تیرے دل میں جو خیالات آتے ہیں، تیرے جو بھی حالات ہوتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔